ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ پاکستان کو اس ٹائم پہ ڈالر انفلوز کی ضرورت ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور ڈالر انفلوز اور جو انویسٹمنٹ کی مارکیٹ ہے جس کو آپ انویسٹمنٹ کلائمیٹ کہتے ہیں، اس میں تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں: کریڈیبلٹی، آپ کا کانفیڈنس اور آپ کا کوآرڈینیشن۔ اس چیز کی پاکستان میں بڑی کمی ہے۔ پاکستان کی معیشت کو دیکھ لیں، ٹرموائل ہے اکانومی میں، انرجی سپلائی جو ہے وہ ان ریلائبل ہے، آپ کے اسی طرح سے ریگولیٹری ایشوز چل رہے ہیں۔ تو یہ جب چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کو ایک سینٹرل باڈی کی ضرورت ہوتی ہے، کسی ایک ایسے میکینزم کی ضرورت ہوتی ہے جو ان تین چیزوں کو انشور کر سکے، فارن انویسٹرز کا یا انویسٹرز کا کانفیڈنس بوسٹ اپ کر سکے، جس سے کریڈیبلٹی ملتی ہے مارکیٹ کو، اور کوآرڈینیشن بٹوین گورنمنٹ اینڈ انویسٹرز، پرائیویٹ سیکٹر اینڈ انویسٹرز جو ہے وہ بحال ہوتا ہے۔ تو ایس آئی ایف سی نے یہ سینٹرل رول پلے کیا ہے ان دی فارم آف ون سنگل ونڈو سولوشن، کہ اس نے جو ہے وہ کریڈیبلٹی کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا ہے امانگ دی انویسٹرز، جو کہ پاکستان کے لیے ڈائرلی نیڈ تھا۔ تو اس کی وجہ سے ایک بیلنسڈ گروتھ یا بیلنسڈ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کافی سارے شعبوں میں جو ہے وہ اس کے امکانات بڑھے ہیں، اور اس کو شاید کنسسٹنسی کے ساتھ جو ہے وہ آگے چلنا چاہیے۔ ایس آئی ایف سی کے تھرو ہمیں ایک ڈائیورسفائڈ پورٹ فولیو میں انویسٹمنٹس کی صورت میں ایک بوسٹ ملا ہے، اور ایک بیلنسڈ گروتھ ماڈل کی طرف پاکستان چل پڑا ہے، اور ایک بگ پش جس کی پاکستان کو بڑی ضرورت تھی وہ آ رہا ہے۔ آپ اس کو توانائی میں دیکھیں، آپ اس کو مائنز اینڈ منرلز میں دیکھیں، آپ اس کو مینوفیکچرنگ میں دیکھیں۔ تو چونکہ کانفیڈنس بوسٹ اپ ہو رہا ہے انویسٹرز کا، فائنینشیئرز کا، تو وہ فارن انویسٹرز پاکستان آ رہے ہیں۔ اس فارن انویسٹرز کے پاکستان آنے سے اس ایس آئی ایف سی کے انیشیٹو کی وجہ سے اور انویسٹرز جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور پاکستان کی جو انڈیجنس لوکل انویسٹمنٹ ہے وہ بھی بوسٹ اپ ہوتی ہے۔ تو میں کہوں گا کہ یہ ایک بڑا سکسیزفل قدم تھا۔ دیکھیں، یہ جو پروسیس ہے انویسٹمنٹ کلائمیٹ کا، کیونکہ آپ کے جتنے بھی انویسٹرز ہیں ان کو کریڈیبلٹی چاہیے کہ ان کے جو کانٹریکٹس ہیں وہ کیا انفورس ہو رہے ہوں گے اکانومی کے اندر کہ نہیں، ان کو کیا ریٹرن اس طرح سے مل رہا ہوگا کہ نہیں مل رہا ہوگا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس طرح سے رہے گی کہ نہیں رہے گی، پالیسی کنسسٹنسی رہے گی کہ نہیں رہے گی۔ اس چیز کو انشور کرنے کے لیے ایس آئی ایف سی کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس رول کو بڑھانے کے لیے ہمیں اس کے اندر ٹرانسپیرنسی لانی ہوگی۔ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ ایس آئی ایف سی کے اندر ایک ایپکس باڈی کے طور پہ اگر کچھ شیڈو ممبرز انٹروڈیوس کراتی ہے، وہ اپوزیشن سے ہوں، وہ پروونسز سے ہوں، وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہوں، جو کہ ان ڈیسیجنز کو ایک کاؤنٹر چیک دے سکیں جو کہ ایس آئی ایف سی نے لیا ہے، اور ایک کوآرڈینیٹڈ اور ٹرانسپیرنٹ وے میں چل سکیں، تو یہ باڈی شاید ایک ون سنگل ونڈو کی صورت میں پاکستان میں انویسٹمنٹس کو مزید بڑھا سکتی ہے۔ آئی ایم ایف کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، ان کی جتنی بھی فنڈ کے اندر جب بھی آپ ہوتے ہیں تو آپ کو ان کا فریم ورک فالو کرنا ہوتا ہے، جو پبلک انویسٹمنٹ مینجمنٹ اسسمنٹ ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ٹویکنگ کچھ نہ کچھ کرنی پڑے گی، لیکن یہ صرف آئی ایم ایف کے کانٹیکسٹ میں تو ضروری ہے، لیکن جو آئی ایم ایف کے بعد جو اور دوست ممالک جو ہیں پاکستان کے، وہ اٹریکٹ ہوں گے، اور وہ جو فرینڈلی انویسٹمنٹس اور فرینڈلی اسسٹنس پاکستان میں آتی ہے، اس کو اٹریکٹ کرنے میں ایس آئی ایف سی کا رول میرے خیال سے آئی ایم ایف سے زیادہ ان میں زیادہ ہوگا۔ ایک چیز تو یہ سمجھنے کی ہے کہ اگر میں انویسٹر ہوں تو مجھے ایک چیز چاہیے، اور وہ یہ کہ مجھے باری باری جگہ جگہ ڈپارٹمنٹس کے چکر نہ لگانے ہوں، مجھے یہ فارم سائن کروانا ہے، یہ فارم سائن کروانا ہے، جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اسے انشور کرنا ہوگا۔ دوسری چیز یہ کہ چونکہ پاکستان میں ایک سیکیورٹی کا لینڈسکیپ ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے آپ کی اکنامک ایکٹیویٹیز سے، جتنا اچھا لا اینڈ آرڈر ہوگا اتنا زیادہ بوسٹ اپ ملتا ہے۔ لیکن اگین ہمیں اس سارے پروسیس کے اندر ایک ٹرانسپیرنسی اور ایک اوپننس لانی ہوگی، تاکہ یہ ایک آپ کے اکنامک سسٹم یا ایک فائنینشیل ایکو سسٹم کا حصہ بن جائے۔ ایس آئی ایف سی ایک ریگولیٹنگ باڈی کے طور پہ کام نہ کری ہو، بلکہ ایک فیسیلیٹیٹنگ باڈی کے طور پہ، کوآرڈینیٹنگ باڈی کے طور پہ کام کری ہو، جس کی وجہ سے پاکستان کی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ ملٹیپلائی ہو سکتی ہیں، ڈبل ٹرپل ہو سکتی ہیں۔